السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 24 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اور آج جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یا جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کریں، اپنے کسی بھائی سے ملیں، اس سے روبرو ہوں، تو مسکرا کے ملیں، مسکرا کے بات کریں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، لک صدقہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث نمبر ہے 1956۔ بہت ہی جامع حدیث ہے میرے دوستو، اور ایک سبق، ایک درس ہے ہمارے لیے اس حدیث میں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے روبرو مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تبسمک فی وجہ اخیک، تمہارے اپنے بھائی کے روبرو، آپ کسی اپنے مسلمان بھائی سے مل رہے ہیں، تو آپ وہاں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مسکرانا اس کے سامنے، یعنی آپ ملے، اس سے مسکرا کے آپ مل رہے ہیں، یہ صدقہ ہے، یعنی ایک نیکی ہے۔ صدقے کا مطلب یہ نیکی ہے۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے، جو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، کہ لوگوں سے مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ اخلاق نبوی میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ چیزیں ہیں، اور یہ تکبر کے منافی چیز ہے، یعنی تکبر کی اینٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اگر کسی سے ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اور اس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسکرانا جو ہے، یہ محبت کا ایک سبب ہے، نا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے آپس میں۔ یہ علامہ ابن بطال کا قول ہے۔ میرے دوستو، ملنے والے دوست، بھائی، رشتہ دار، رفیق کار سے خندہ روئی سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ خوش اخلاقی ہے، یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ اور بے توجہی برتنا، یا اسی طرح منہ بسورتے ہوئے ملنا،
یہ بد اخلاقی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سے لوگ اگر آپ ان سے ملتے ہیں تو یا وہ جب ملیں گے تو مسکرا کے ملیں گے، سلام کریں گے مسکراتے ہوئے، السلام علیکم، سمجھ رہے نا؟ آدمی سلام کر جواب دے رہا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے سلام کریں تو شاید وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، عجیب ان کی شکل اور ان کا چہرہ دیکھنے لائق رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ مسکراہٹ اس چہرے پہ نہیں آتی۔ آپ اگر مسکرا کے بھی ملتے ہیں، ہے نا، تو وہاں پہ وہ چیز نہیں دکھتی ہے، حالانکہ سامنے والے کو بھی چاہیے اس طرح پیش آئے۔ یا بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ سے ملیں گے تو عجیب شکل بنائے ہوتے ہیں وہ، ان کے چہرے پہ جو ہے مطلب عجیب قسم کی بے توجہی ہوتی ہے، یا ہے نا، جیسا لگ رہا ہے کہ مطلب کسی مجبوری سے مل رہے ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اچھے اخلاق کی دلیل نہیں ہے، اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے۔ یہ اچھے اخلاق کی علامت، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ جب ملیں اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست سے، جس سے بھی، تو اچھے اخلاق سے، اچھے خندہ پیشانی سے اور مسکراتے ہوئے ملیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے دوستو۔ اور اسلام نے اس کو جو ہے یعنی خندہ روئی سے ملنے کو، مسکراتے ہوئے اچھے کیا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی اچھی آپ منہ کو آپ اچھی طرح مطلب جو ہے ہنستا ہوا بنا کر کے، اگر ہے نا آپ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اس کو اسلام نے نیکی قرار دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسا کہ حدیث میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ ہے تمہارا مسکرانا، یعنی تم اپنے کسی بھائی سے اگر مل رہے ہو مسکراتے ہوئے تو صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب نیکی ہے نا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، کہ آپس میں پیار و محبت سے ملنا اب صدقہ خیرات کے مترادف ہے، یعنی آپ کو صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں، یا انسان سمجھ لے کہ یہ تو صدقہ ہو گیا، یہی کافی ہے نا؟ مالی صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کو کچھ دیں کھانے پینے کی چیز یا روپیہ پیسہ، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی ہے، آپ کو نیکی ملتی ہے اس سے، سن رہے ہیں؟ آپ کو اس سے نیکی ملتی ہے۔ اور میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے نا؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج دیکھیں آپ لوگ زیادہ پریشانیوں میں، ٹینشن میں، سمجھ رہے ہیں نا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی بالکل تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جو ہمارا اسلامی جو معاشرہ ہے، جو ہماری مسلم سوسائٹی ہے، جو مسلم سماج ہے، مسکراہٹ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں تک کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کا، کہ مطلب لوگوں کا دکھ تکلیف جو ہے اس سے کم ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کہیں مل کے بیٹھیں گے آدمی تھوڑا ہنسے گا، ہے نا، تو اس کی جو پریشانی ہے بھی اگر، تو کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ راحت محسوس کرتا ہے، اور اس میں اپنی پریشانی کو وہ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور کبھی بھی انسان جو ہے آپ دیکھیں مشکلات سے اور پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی جب بالکل خالی ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے سامنے، تبھی وہ ہنسے مسکرائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، جبکہ بہت ساری پریشانیاں اور غم تکلیفیں آپ کو لاحق ہوتی تھیں۔ آپ پڑھیں اگر سیرت نبوی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی جیونی کو، ہسٹری کو، تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی پریشانیاں تھیں، بہت سارے مسائل تھے،
غزوات تھیں، جنگیں ہو رہی تھیں، ہے نا، دشمنوں کا الغار ہوتا تھا، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے تھے، کہیں جو ہے قرہ کو، حفاظ کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو بہت سارے مسائل تھے۔ آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور اس راستے میں جتنی کٹھنائیاں پریشانیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، ہے نا، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے اور جاننا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے باوجود، ان تمام غم و تکلیف اور مسائل کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، خوبی تھی آپ کی، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کسی مالدار سے مل رہے ہوں یا کسی اچھے آدمی سے مل رہے ہوں جو بہت مرتبے والا ہو، تب آپ اس سے مسکرا کے یا ہنستے ہوئے ملتے ہوں، یا اچھی طرح سے آپ اس سے مل رہے ہوں۔ ایسا نہیں، آپ کے یہاں کوئی فرق نہیں تھا، چاہے مالدار ہو، فقیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، یہاں تک کہ بچوں سے جب آپ ملتے تھے تو ان سے بھی آپ مسکرا کر کے ملتے تھے اور اچھی طرح سے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی میرے دوستو۔ تو یہ صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا آپ کا اخلاق، اور انہی میں سے آپ ایک صحابی عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، حدیث نمبر 3641 3641، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی کا بیان ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ بیان ہے، ان صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے دوستو، یہ حالت تھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے اندر ہمیں لانے کی، یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج جو ماحول ہے نا، ہر آدمی جو ہے ہمیشہ آپ دیکھیں وہ اگر وہ کسی تکلیف میں بھی نہ ہو، بہت سارے لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے ملتے ہیں، اگر آپ ملاقات کرتے ہیں وہ، تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے۔ کسی کے یہاں آپ چلے جائیے، کسی کے گھر چلے جائیے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مصیبت ان کے یہاں پہنچ گئی ہو، ایسا لوگ محسوس کرتے ہیں، ہے نا۔ چہرے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی کچھ نہیں کہتا لیکن اس کے چہرے سے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اب آپ کے گھر کوئی آیا مثال کے طور پہ، اور آپ نے اس کا اچھی طرح سے استقبال کیا، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تو مہمان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن وہی اگر آپ دوسرے انداز سے پیش آئیں، آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہ ہو، آپ اس کا استقبال نہیں اچھی طرح کر رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کچھ عجیب طرح سے فیل کرے گا، کچھ محسوس کرے گا کہ شاید میرا آنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں مشاہدے میں ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہے نا۔ تو کاش کی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی، ہے نا، لوگ مسکراتے ہوئے ایک آپس میں ملتے، ہنستے ہوئے ملتے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک صحابی ہیں میرے دوستو، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رعانی الا تبسم فی وجہی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کبھی منع نہیں کیا، مجھ کو روکا نہیں، سنا نا، جب سے میں اسلام میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب سے وہ اسلام میں آیا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکا نہیں،
یا اس مجلس میں داخل ہونے سے نہیں روکا جہاں جو مردوں کے لیے خاص تھی، جو مجلس بنائی گئی تھی جس میں لوگ بیٹھتے تھے، ہے نا، تو وہاں جانے سے آپ نے ان کو منع نہیں کیا، بلکہ جب بھی وہ اجازت طلب کرتے تو ان کو اجازت مل جاتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بغیر اجازت کے داخل ہوتے رہتے تھے، ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھتے تھے وہاں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ اجازت طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی، گھر میں جانے کی، تو ان کو اجازت مل جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ، کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جو ہے کیا ہے، وہ آپ مسکرا دیتے، جو ہے جب بھی آپ دیکھتے مجھ کو، کہ جب سے میں اسلام میں آیا، اسلام میں داخل ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو آپ جو ہے مسکرا دیتے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بتائیے کتنی خوشی ہوتی رہی ہوگی حضرت جریر بن عبداللہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے، مسکرا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اور یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں اس کا فائدہ بہت بڑا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا میرے دوستو، محبتیں بڑھیں گی آپس میں، الفت بڑھے گی، ہے نا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر اس طرح سے آدمی اگر کہیں ملتا ہے کسی سے، ہنستے ہوئے آپس میں مل رہے ہیں، مسکراتے ہوئے، تو یہ ہے تھوڑا ان کا غم اور تکلیف بھی اگر ہو تو تھوڑا وہ اس میں ہلکاپن محسوس ہونے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہی جریر بن عبداللہ البجلی ہے میرے دوستو۔ بہت بہرحال ان کے بارے میں ایک بات اور ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ ان کی قوم میں جو ہے، اپنے قوم کے بڑے لوگوں میں سے تھے، جس قوم سے تھے یہ، جس قبیلے سے تھے، ہے نا، یہ بڑے تھے، اور ان کی وجاہت اور ان کا درجہ مقام و مرتبہ جو ہے بڑا بڑا مان سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں تو میں گر پڑتا ہوں، مطلب وہاں بیٹھ نہیں پاتا، اس کی پشت پر جو ہے نا، جب وہ چلتا ہے تو میں گر جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ اپنے ہاتھ کو اس طرح مارا، اور کیا ہے، آپ نے کہا اللہم ثبت ہو، اللہ تو انہیں ثبات عطا فرما، یعنی وہ گھوڑے پر جب بیٹھے تو اس سے گرے نہ، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی وہ اپنے گھوڑے سے نہیں گرے۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی تو وہ کبھی بھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرے۔ تو بہرحال یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں آپ کو سنا رہا تھا، جریر بن عبداللہ البجلی جو ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے روبرو، میرے سامنے کیا مجھے دیکھ کر آپ مسکرا دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس تعلیم کو ہمیں عام کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ آپ جب کسی سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ہی قائم کیا اپنی صحیح بخاری میں، باب التبسم والضحک، یعنی ہنسنے اور مسکرانے کا بیان۔ بہت ساری حدیثیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے اور ہنسنے کا بیان۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں جو ہے بہت ساری حدیثیں جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے اس بات کا حریص ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم سوسائٹی میں اس چیز کو عام کریں، ہے نا، اور تاکہ ہمارے آپس میں محبت پیدا ہو، ہے نا۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ اسلام نے جو حسن اخلاق کی جو تعلیم دی ہے، جہاں آپ حسن اخلاق کو پائیں گے، تو جو اسلام نے اس کی تعلیم اور ترغیب دی ہے، یہ حدیث بھی سمجھیے اسی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ملنے والے کا دل جو ہے دشمنی، عناد اور بغض اور کینے سے پاک ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ اگر کسی سے مسکرا کے ملے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کی علامت ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملنے والا جو مسکرا کے مل رہا ہے، ہنستے ہوئے مل رہا ہے کسی سے،
اس کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں، کپٹ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے اس کا دل پاک ہے۔ کیونکہ دل کی پاکیزگی اور اندرونی صفائی، جو اندر کی صفائی، اندر آپ کے کچھ یہ چیزیں کینہ کپٹ یہ سب نہیں ہیں، اس کے بغیر یعنی دل کی پاکیزگی، پوترتا جو ہے، آپ کا دل پوتر ہے، یا اس طرح سے آپ کا اندر باطن جو ہے، جو کسی کو نہیں دکھتا، وہ بالکل صاف ہے، تو اس کے بغیر جو ہے خوشروئی سے ملنا، ہنستے ہوئے ملنا، یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ کے دل میں بغض ہوگا، حسد ہو، یا کسی کے دل میں کینہ کپٹ جو بھی ہے، کسی کے تعلق سے دشمنی ہے، تو اس سے ہنس کے نہیں ملے گا، وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، بلکہ اس کا چہرہ ہی عجیب قسم کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، اس مسکرانے کی حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بغض و عناد سے پاک رکھا کریں، یعنی اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، عناد نہ رکھیں۔ اور میرے دوستو، یہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے ہمیں، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں ہم جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے اس طرح ایک بدن کی طرح ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک جسم ہو، اگر جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، پورا باڈی، کہیں آپ کا ہاتھ جل گیا، کہیں پیر جل گیا تو پورے باڈی کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے نا، تو اس درد کو، اس کی تکلیف کو دوسرے مسلمانوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے دوستو، یہ ہے اسلام، جو ایک ستیہ دھرم ہے، جو سچا دھرم ہے، جو سچا دین ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے میرے دوستو۔ اس نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے ہمیں۔ آپ بتائیے، مسکرا کے ملیے، یہ بھی تعلیم مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھے نا۔ وہ دین ہے میرے دوستو جو اللہ رب العالمین نے پسند کیا، جس دین کو، اور اپنے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین میرے دوستو ہم تک پہنچایا، سمجھ گئے؟ تو ہمیں اس کو، دین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، مسکرانا، سلام کرنا، کہ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل سے کینہ ختم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، بغض، دشمنی یہ ختم ہوتی ہے اس سے۔ تو ہم کوشش کریں کہ مسکرا کے ملے لوگوں سے، بات کریں تو مسکرا کے بات کریں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس پر عمل ہوگا ہمارا، ہاں۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مدرسوں کی ہمارے جو حالت ہے، وہاں بھی بہت ساری کمیاں ہیں۔ اساتذہ کو آپ دیکھیں گے، میں سب کی تو بات نہیں کرتا، اپنے ملکوں کی بات آپ دیکھ لیں، ایسا چہرہ بنائیں گے کہ طلبہ ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں ان سے، بچوں میں خوف رہتا ہے نا۔ وہیں آپ سعودی جامعات، یونیورسٹیوں کو دیکھیں، ہم لوگ مدینہ میں تھے، کتنی خندہ پیشانی سے اساتذہ ملتے ہیں۔ تو یہ جو معلم ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے بھی سب سے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں، اس بات پر عمل کر اپنی زندگی میں لائیں۔ ہمیشہ چھڑی اور ڈنڈا اور چہرے پہ غصہ، اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بچوں کے دل میں ایک ڈر ہوگا، پڑھائی سے ان کے یہاں نفرت پیدا ہوگی۔ جس بھی شعبے میں آپ جائیں، جہاں بھی، جس کو بھی آپ لے لیں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر آپ کا مینیجر خوش دل ہے، وہ آپ سے مسکرا کے ملتا ہے، تو آپ تھوڑا آدھا گھنٹہ زیادہ کام کر دیں گے اپنے دل سے، یار چلو وہ کہہ رہا ہے، آج ضرورت ہے کمپنی کی، تو ہم ایک گھنٹہ اور زیادہ ہی کر دیتے ہیں، کچھ معاوضہ نہیں لیں گے، کیوں؟ اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، تو نہیں نا،
क्योंकि अच्छी तरह मिल रहा है, आपसे खंदा पेशानी से मिल रहा है, आपसे मुस्कुरा के मिल रहा है। वो ये नहीं महसूस होने देता कि मैं मैनेजर हूँ, मेरा पोस्ट बड़ा है, नहीं, वो तमाम जो है अपने एम्प्लॉई से, जो वर्कर हैं वहाँ पे, जो मुवज़्ज़फ़ीन हैं, अच्छी तरह मिलता है, तो उनके दिलों में भी क्या है, काम करने का एक जज्बा पैदा होता है। वो जो नहीं कहेगा उससे ज़्यादा लोग काम करेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना। लेकिन अगर वही उसका उल्टा करे, हमेशा सख्ती करना, ये करना, तो कोई भी 1 मिनट ज़्यादा नहीं बैठेगा। भाई चलो हमारा ड्यूटी टाइम खत्म हुआ, हम जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो अच्छे अखलाक की दलील यह है कि आदमी मुस्कुरा के मिले लोगों से, खंदा पेशानी से मिले, अच्छी तरह से मिले, है ना। तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है उससे। लेकिन अफसोस ये है कि हर शोबे में अगर आप देखें, हमारी ज़िंदगी के जितने शोबे हैं, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ भी बसते हैं, तो आज इस चीज़ की कमी महसूस होती है। आज ये कमी महसूस होती है। घरों का भी माहौल वही है ना, घरों में भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं, आदमी कभी गुस्सा होगा, कभी नाराज़ भी हो जाएगा। उसका मतलब नहीं है कि हमेशा वो नाराज़ ही रहे, गुस्सा ही रहे, या बच्चों से हमेशा अगर वो बात कर रहा है तो गुस्से ही से बात करे, हैं। तो ये चीज़ें जो है क्या है, नफ़रत पैदा करती हैं, दिलों में इससे नफ़रत पैदा होती है। तो कहीं भी आप ज़िंदगी के किसी शोबे में आप जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह से भी रहते हैं, वहाँ पे क्या है, हमें इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि हम जो है मुस्कुरा के मिले लोगों से। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारा जो है तुम्हारे भाई के रूबरू मुस्कुरा कर मिलना या मुस्कुरा के बात करना जो है, ये सदका है। यानी तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना, उससे मुस्कुरा कर मिलना, ये तुम्हारे लिए सदका है, यानी नेकी है। तो इस पर हम अमल करें। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बताया, सहाबी का बयान कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराता हुआ नहीं पाया। ये सहाबी का बयान। तो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएं मेरे दोस्तों। अपने भाई से मिलें, दोस्त से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें, घरों में रहें, बच्चों से मिलें, कहीं भी। तो ये चीज़ जो है हमारे अंदर होनी चाहिए कि आप मुस्कुरा के बात करें, मुस्कुराते हुए मिलें, खंदा पेशानी से मिलें। मदरसे में तालीम देते हैं बच्चों से, मुस्कुराते हुए खंदा पेशानी से मिलिए, है ना। तो उससे क्या है कि एक मोहब्बत पैदा होगी, हैं, और इस तरह से आफत से में जो है एक उल्फत होगी, कायम होगी, और बुग़्ज़ व हसद और कीना कपट दुश्मनी का ख़ात्मा होगा। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक दे, और रब्बुल आलमीन जो है हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।